محترم میری پیاری بہنوں، ایک سوال اکثر خواتین کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب مرد مسجد میں جمعہ ادا کرنے جا رہے ہیں تو عورت کیا کرے؟ کیا عورت پر بھی جمعہ فرض ہے؟ کیا عورت اپنے گھر میں جمعے کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ اگر جمعہ نہ پڑھے تو ظہر کی نماز کب ادا کرے؟ اور اگر عورت جمعے کے دن گھر میں عبادت کرے تو اسے کیا اجر و ثواب ملتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمت اور برکت والا بنایا ہے؟ یہ وہ مبارک دن ہے جسے ہفتے کے تمام دنوں پر فضیلت عطا کی گئی۔ جمعے کے دن آتے ہی مرد حضرات صبح سے تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، اچھے اور صاف کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، سرما استعمال کرتے ہیں اور پھر بڑے شوق اور محبت کے ساتھ اللہ کے گھر یعنی مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مسجدوں میں رونق بڑھ جاتی ہے، اذانوں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور مسلمان جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن عورت کیا کرے؟ کیا اس پر جمعے کی نماز فرض ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ شریعت اسلامیہ نے عورت پر جمعے کی نماز فرض نہیں کی، یعنی اگر کوئی عورت گھر میں رہے اور جمعے کی نماز ادا نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کے بدلے وہ ظہر کے 4 رکعت فرض نماز ادا کرے، یہی اس کی ذمہ داری ہے اور یہی اس کے لیے کافی ہے۔ البتہ اگر کوئی عورت پردے اور شرعی آداب کا خیال رکھتے ہوئے مسجد میں جائے اور جماعت کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی اور پھر اسے ظہر کی نماز الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ گھر میں موجود ہے تو وہ جمعے کی نماز ادا نہیں کرے گی بلکہ ظہر کی نماز پڑھے گی، کیونکہ گھر میں اکیلے یا صرف عورتوں کی جماعت کے ساتھ جمعہ ادا نہیں ہوتا۔ میری محترم بہنیں، یہاں ایک اور اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض خواتین یہ سوچتی ہیں کہ چونکہ مرد جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے شاید انہیں بھی زیادہ اجر مل رہا ہے اور عورت محروم رہ گئی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کے لیے گھر کو عبادت کا بہترین مقام قرار دیا ہے۔ جو عورت اخلاص کے ساتھ اپنے گھر میں ظہر کی نماز ادا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص، حیا اور فرمانبرداری پر اب سے عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل چیز بندے کا اخلاص اور اطاعت ہے، صرف جگہ کا فرق نہیں۔ سوچئے، ایک عورت اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کر رہی ہے، شوہر کی حقوق ادا کر رہی ہے، گھر کے ذمہ داریاں نبھا رہی ہے اور ساتھ ہی وقت پر نماز بھی پڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی یہ تمام نیکیاں ضائع نہیں ہوتی، بلکہ کئی مرتبہ ایک مخلص خاتون اپنے اخلاص کی وجہ سے وہ مقام حاصل کر لیتی ہے جو بہت سے لوگ حاصل نہیں کر پاتے۔ لہذا جمعے کے دن جب مرد مسجد جائیں تو آپ بھی اس مبارک دن کی برکتوں سے خوب فائدہ اٹھائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کریں، دعائیں مانگیں اور ظہر کی نماز وقت پر ادا کریں۔ جمعے کے دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمتیں
نازل فرماتا ہے۔ کتنی خوشی نصیب ہیں وہ خواتین جو اس مبارک دن کو غفلت میں گزارنے کے بجائے عبادت، ذکر اور دعا میں گزارتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور فضیلت کا معیار مرد یا عورت ہونا نہیں بلکہ تقوی اور ایک نیک عمل ہے۔ اسی لیے اگر آپ جمعے کے دن گھر میں رہ کر اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں تو یقین جانیے آپ بھی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں میں شامل ہیں۔ میری محترم اور قابل احترام بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے سوال کریں، جب جمعے کا دن آتا ہے اور زمین پر کروڑوں مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں، مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، فرشتے آسمانوں سے رحمتیں لے کر اترتے ہیں، تو کیا اللہ کی رحمت صرف مسجد میں جانے والوں کے لیے ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ترجمہ، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر ایک ساتھ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اصل اہمیت جنس کی نہیں بلکہ ایمان، اخلاص اور تقوی کی ہے۔ میری پیاری بہنوں، بعض اوقات شیطان عورت کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ مرد تو جمعے کی نماز پڑھ کر زیادہ ثواب لے گئے اور میں گھر میں رہ گئی۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اس کی ذمہ داریوں کے مطابق اجر رکھا ہے۔ اگر مرد پر جمعے کی نماز فرض کیا گیا ہے تو عورتوں پر گھر کی ذمہ داریوں کو عبادت سمجھ کر ادا کرنا بھی ایک عظیم نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کی اپنے گھر کے اندر نماز اور اس کی مسجد میں نماز سے افضل ہے۔ ایک حدیث کے مطابق یہ نہیں کہ مسجد جانا منع ہے بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے گھر کی عبادت کو خصوصی فضیلت رکھی ہے۔ سبحان اللہ، جس کام کو بعض لوگ معمولی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے عظیم عبادت بنا دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک ماں جمعے کے دن اپنے بچوں کو وضو سکھا رہی ہے، قرآن پاک پڑھا رہی ہے، درود شریف پڑھ رہی ہے، ظہر کی نماز ادا کر رہی ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر رہی ہے۔ شاید دنیا کی نظروں میں وہ مسجد میں موجود نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں، رحمت کے دروازے اس کے لیے بھی کھل رہے ہوتے ہیں اور اس کے دعائیں بھی عرش تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ میری بہنوں، جمعے کا دن صرف ایک نماز کا نام نہیں بلکہ یہ پورا دن رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا خزانہ ہے۔ اس دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ سوچئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ درود پڑھتی ہیں تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ کا سلام پہنچایا جاتا ہے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی دن جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ علماء نے اس بارے میں
مختلف اقوال بیان کیے ہیں، اور بہت سے علماء کے نزدیک عصر کے بعد مغرب تک کا جو وقت ہے وہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے اپنی دعاؤں کے فہرست تیار کیجیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے، اپنے شوہر کے لیے دعا کیجیے، اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے، اور سب سے بڑھ کر اپنی آخرت کی کامیابی مانگیے۔ میری محترم بہنوں، دنیا کی زندگی چند دن کی ہے۔ خوبصورت کپڑے، زیورات، مال، دولت، گھر اور سامان سب یہیں رہ جائے گا۔ قبر میں نہ جمع شدہ مال کام آئے گا اور نہ دنیاوی شہرت۔ وہاں صرف ایمان، نماز، قرآن، درود شریف، صدقہ اور نیک اعمال ساتھ جائیں گے۔ اسی لیے جمعے کے دن آتے ہی اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، سورۃ الکہف کی تلاوت یا سماعت کا اہتمام کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر مانگا کریں۔ کیا معلوم کہ یہ جمعہ ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہو، کیا معلوم اگلا جمعہ دیکھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، کیا معلوم آج مانگی گئی ایک دعا ہماری تقدیر بدل دے، کیا معلوم آج بہایا گیا ایک آنسو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ میری محترم بہنوں، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ جمعہ کی نماز عورت پر فرض نہیں ہے، لیکن جمعہ کا مبارک دن عورت کے لیے بھی اتنا ہی عظیم ہے اور برکتوں اور رحمتوں بھرا ہے جتنا مردوں کے لیے ہے۔ عورت اگر گھر پر وقت پر ظہر کی نماز ادا کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، درود پاک اور استغفار کی کثرت کرے، اپنے والدین، شوہر اور اولاد اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرے، تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں میں حصہ پاتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی ظاہری شکل نہیں بلکہ ہمارے دل کا اخلاص دیکھتا ہے۔ اسی لیے جو خاتون اللہ کی رضا کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی ہیں اور عبادت کا اہتمام کرتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر اور منزل رکھتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، نہ جانے کون سا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو۔ اس لیے ہر جمعے کو اپنی مغفرت، اپنے مرحوم والدین کی مغفرت، اپنے گھر والوں کی سلامتی اور اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے ایک سنہری موقع سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں ایک باغ بنائے، اور ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے اور خاتم الخیر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو یہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام جیسے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ضرور لکھا کریں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحوم والدین، رشتہ داروں یا عزیزوں کے نام بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ تمام ناظرین ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکیں۔